پروگرام کے آغاز میں آپ ہمیں کیونکہ مختلف ممالک کے بارے میں بتاتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، وہاں پر جو کھانے ہیں، جو بادشاہ وہاں پر رہے، تو آج کا ملک کون سا ہے، کس کے بارے میں بتائیں؟ آج بڑا خطرناک ملک ہے بھائی. خطرناک ملک اس طریقے سے کیونکہ بہت سارے مسلم ممالک ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ جہاں پر خانہ جنگی کی کیفیت رہی ہے، ماضی میں ہوتی ہے یا حال میں ہوتی ہے، تو آج بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں حال ہی میں خانہ جنگی رہی اور ابھی تک ہے، بہت زیادہ برے حالات ہیں اس کے، لیکن اس ملک کا رول انٹرنیشنلی بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا اور اس حوالے سے ہم نے اس ملک کو سلیکٹ کیا ہے. آج جس ملک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے لیبیا. شمالی افریقہ میں یہ ملک واقع ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 17واں یہ سب سے بڑا ملک ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 18 لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ 9واں بڑا ملک ہے اور ٹریپولی جو ہے اس عرب ملک لیبیا کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے. اس ملک کی آبادی تقریباً 6.5 ملین ہے، تقریباً 65 لاکھ کے قریب لوگ وہاں رہتے ہیں، تو آبادی کم ہے، ریسورسز بہت زیادہ ہیں اور اس آبادی میں سے 96% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں. بحیرہ روم کے ساحل پر واقع یہ جو ملک ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ صحرائے اعظم جو ہے افریقہ کا سہارا ڈیزرٹ اس میں آتا ہے. اچھا، لیبیا کو سب سے پہلے کانسی کے استعمال کے دور میں بربر قبیلے نے آباد کیا تھا. یہاں پر یونانیوں، ایرانیوں، مصریوں اور رومیوں کی حکومت رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کا پرچم یہاں پر سربلند ہوا. 16ویں صدی عیسوی میں اسپین کی سلطنت نے یہاں پر قبضہ کیا جو کہ 1515 میں لیبیا کے سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت جانے تک قائم رہا. پھر اس کے بعد اگر ہم 1911 کی بات کریں تو 1911 سے لے کے 1947 تک لیبیا اٹلی کی کالونی بھی رہا اور پھر 1951 میں لیبیا میں بادشاہت قائم ہوئی اور محمد ادریس ریاست کے بادشاہ بنے. 1969 میں کرنل قذافی نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیا اور کرنل قذافی 2011 کی سول وار تک ملک کے سربراہ رہے. 2011 کی سول وار میں فرانس، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا نے باغیوں کی مدد کو جواز بنا کر فضائی حملے شروع کیے. نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی اور 20 اکتوبر 2011 کو اپنے آبائی شہر سرت میں حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے قذافی کو قتل کر دیا گیا. وہ فوٹیج سب نے دیکھی ہوگی کس طریقے سے ایک ایسا بادشاہ جو کہ بادشاہ کیا کہیں گے، ایک ایسا حکمران، ڈکٹیٹر کہہ لیں، لیکن جو کام انہوں نے کیے تھے اپنے لوگوں کے لیے، لوگ ان سے بڑے متاثر، بالکل لوگ متاثر تھے، خوش تھے ان سے، جتنا انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو فیسلٹیز دی ہوئی تھی. اور اس جنگ کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، افریقن جو ممالک ہیں، مسلمان ممالک خاص طور پر، ان کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے تھے کہ افریقہ کی اپنی ایک گولڈ کرنسی متعارف کروائی جائے اور اس کے اندر پھر ٹریڈنگ کی جائے، جبکہ ساری دنیا میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ساری ڈالرز میں ہوتی ہے. یہ ایک تھریٹ تھا. بالکل یہاں پر دوبارہ امریکہ آ گیا جہاں پر کہ اس کو اپنے آپ کو تھریٹن فیل کیا انہوں نے اور پھر ظاہر ہے وہی ہوا جو آپ نے دیکھا. بہت سارے ایسے منصوبے انہوں نے اپنی قوم کے لیے بنائے جو کہ جیسے وہاں پر ہاؤسنگ فری ہے، الیکٹریسٹی فری ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز بہت اچھی لوگوں کو فری ملتی ہیں. اس کے علاوہ ایک گریٹ مین میڈ ریور پروجیکٹ ہے، آپاشی کا نظام سب سے بڑا دنیا کا، جو کہ انسانوں کی بنایا طرف سے بنایا ہوا نظام ہے سب سے بڑا، وہ انہوں نے بنایا. اور اگر آپ ان کی پازیٹیو باتیں دیکھنے جائیں گے تو بہت سارے نیگیٹو باتیں بھی ہوتی ہیں، پازیٹیو باتیں بھی ہوتی ہیں، تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے سامنے اکثر آتا ہے کہ یہ جو ویلن ہے بالکل ہم صرف بلیک ہے، دوسرا سائیڈ آف دا سٹوری نہیں نہ پڑھتے، ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. سٹوری آ رہی ہوتی ہے وہ ویسٹرن میڈیا سے آ رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ سٹوری کچھ اور ہوتی ہے. بہرحال قذافی جو تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا اور جو اس جنگ میں کافی شہری بھی وہاں کے ہلاک ہوئے اور جنگ کے بعد اب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکا. بالکل کچھ ایسے پوائنٹرز ہیں جو کہ ہم نے آپ کے لیے کلیکٹ کیے ہیں، ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ لیبیا کے بارے میں کیا دلچسپ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں لیبیا کا علاقہ ہرقہ یہ فتح ہوا اور پھر 647 عیسوی میں عبداللہ ابن سعد نے ٹریپولیو کو بائزنٹائنز سے آزاد کروایا. لیبیا دنیا کا گرم ترین ملک ہے، یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے. بالکل، جو ہائیسٹ جہاں پر ٹیمپریچر کی اگر ہم بات کریں کہ سب سے زیادہ کہاں تک گیا ہے تو 57.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی وہاں گرمی جو ہے وہ پگھل گئے ہوں گے لوگ رہی ہے وہاں پر. تو بہت شدید گرمی اور صحرا جو ہے جو کہ ظاہر ہے صحرائے اعظم جس کو کہتے ہیں سہارا ڈیزرٹ،
اس کا چونکہ بڑا حصہ لیبیا کا پارٹ ہے، لیبیا کا حصہ ہے، تو وہاں پر بارشیں بھی بہت بہت کم ہوتی ہیں، ایوریج بھی نہیں ہوتی وہاں پر، ایوریج بھی میجر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اتنی بارش بھی نہیں ہوتی، بارش ہوتی ہی کم ہے تو ایوریج رین فال میجر نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ لیبیا کی پوری تاریخ میں صرف ایک بادشاہ رہا ہے جس کا نام ہے کنگ ادریس، بالکل، جو کہ 1951 میں بادشاہ بنے، بالکل، جن کا کہ آپ نے بتایا کہ کرنل قذافی نے ان کو ان کا تختہ الٹ دیا۔ بالکل۔ اچھا، لیبیا میں دو سیاسی گروہ ہیں، یہ مل کر حکومت بناتے ہیں، ان میں سے ایک کو باقی دنیا تسلیم کرتی ہے، تبرک میں کونسل آف ڈیپوٹیز ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو ٹریپولی ہے اس کے اندر جو ہے وہ نیو جنرل نیشنل کانگریس ہے، یہ لوگ جو ہے وہ مل کر حکومت بناتے ہیں۔ اچھا، لیبیا کا جو دارالحکومت ہے ٹریپولی، یہ بیسیکلی ایک یونانی لفظ ہے ٹریپولی، اور اس کے معنی ہیں 3 شہر، عربی میں اس کو کہتے ہیں طرابلس۔ اچھا، یعنی کہ 3 سٹیز، 3 سٹیز، بالکل۔ اور ایک اور خاص بات، مزے کی بات لیبیا کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ لیبیا کے لوگ کھانے کے بعد تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں بچا دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میزبان نے دعوت کا بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ اچھا، کیونکہ اچھا ایک اور چیز جو اکنامک ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آج کل، تو پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس ڈسکس ہوتی رہتی ہے، لیبیا میں 75% یعنی کہ 75% جو ان کا زراعت ہے، یعنی کہ فروٹس ہیں، پھل ہیں، باقی جو دیگر اشیاء خوردنوش ہیں، وہ امپورٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر بارشیں نہیں ہوتی وہاں پر، فصل اگ نہیں سکتی، تو اس لیے 75% جو ان کا کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ دوسرے ممالک سے وہ لوگ منگواتے ہیں۔ ہاں، لیکن بس وہاں پر تیل بہت زیادہ نکلتا ہے، 9ویں نمبر پہ ہے، وہ نے بتایا آپ کو کہ 9ویں نمبر پر ہے دنیا میں، اور افریقہ میں پہلے نمبر پر آئل پروڈیوسنگ نیشنز میں لیبیا کا نام آتا ہے۔ اچھا، طرابلس کی ہم بات کر رہے تھے، طرابلس کے ساحل پر جو پانی کا رنگ ہے وہ فیروزہ پتھر جو ہوتا ہے اس کے رنگ کا ہے، تو بڑا ہی خوبصورت ہوگا وہاں پر، یعنی کہ نیلا سا، بالکل نیلا سی گرین جس کو کہیں گے، بڑا خوبصورت بالکل بلو کا بھی جو شیڈ ہوگا وہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو امیجن، جا کے دیکھنا پڑے گا۔ ہم ہر ملک کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ کر جو ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ دیکھیں، اچھا یہ وہاں پر جو عمارتیں ہیں وہ سفید رنگ کی ہیں، اس کی وجہ سے اسے کہتے ہیں بحیرہ روم کی جل پری، جل پری، بحیرہ روم کی جل اچھا پری۔ جیسے گریس کی بھی جو زیادہ تر کنسٹرکشن ہے وہ بھی وائٹ کلر کی ہوتی ہے، ہاں، یہاں پر بھی انہوں نے اسی شاید ماڈل کو فالو کیا ہوا ہے، یا انہوں نے ان کا ماڈل فالو کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ہے کس نے کس کو کاپی کیا، لیکن اچھا کاپی کیا، اچھا کاپی کیا، بالکل۔ لیبیا کا علاقہ ہے بنغازی، وہاں کی ایک قدیم ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد العتیق، یہ صحرائے اعظم کی قدیم ترین مسجد ہے جو کہ 15ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ پھر جو گریٹ مین میڈ ریور پروجیکٹ ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام ہے، 1300 کنووں پر مشتمل ہے، جن میں سے اکثر 500 میٹر سے زیادہ گہرے کنویں ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے لیبیا کے شہر طرابلس، بنغازی اور سیرت کو پانی مہیا کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ کرنل قذافی نے شروع کروایا تھا، اور کرنل قذافی نے دنیا کا 8واں عجوبہ اس پروجیکٹ کو قرار دیا۔ یقیناً 1500 یعنی کہ کنویں اور 500 فٹ کی گہرائی، بالکل کمال ہے۔ تو یہ تھی لیبیا کے بارے میں کچھ اہم باتیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے روزانہ کی اور بنیاد جس پر۔ ملک سے زیادہ انسپائر ہو جائیں اس ملک کا ویزا لگوا کے آپ وہاں جانے کا پلان کر لیں، اپنی فیملی کو بھی لے کے جائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، ہمیں بھی تھوڑی دعائیں دے دیں گے کہ آپ لوگوں کی بدولت ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہو گئے ہمیں لے جانے کے لیے۔ بالکل